رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اسر ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائر الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلم الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیضان محترم، قرآن مجید کے سورہ عمران کی آیت نمبر 19 کو اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کی بدقسمتی ہے کہ ہر سال ہم آپ جناب خدیجہ کے وفات کے موقع پر مجلس منعقد کی جاتی تھی، مگر اس سال چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہماری آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد سے محروم ہیں، ہم لوگ ایسے عالم میں استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ نے ہمیں مسجد سے دور کر دیا ہے۔ بہرحال مجلس تو اپنے جگہ ہوگی، مسجد میں نہ صحیح، ہم گھر بیٹھ کے مجلس ذکر اہل بیت کریں گے۔ تو آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ ہر سال یہ مجلس مسجد میں ہوتی تھی، مگر ہماری مجبوری ہے اس سال مسجد میں مجلس نہ ہو کے ہم آن لائن آپ کے سے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام نام ہے تسلیم کا، اور تسلیم کا ماخذ یہ ہے کہ انسان اپنی دل کی گہرائیوں سے شدید ترین آمادگی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، قیامت پر یقین رکھتا ہوگا، تب یہاں پر منزل تسلیم آتی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، الاسلام والتسلیم، والتسلیم والیقین، والیقین والتصدیق، والتصدیق والایمان۔ یعنی ایمان کے پہلے درجے کا نام تسلیم ہے، اور جب یہی تسلیم اپنے مراحل کو طے کرتا ہوا نقطۂ کمال پر پہنچتا ہے تو یہاں سے یقین کی منزل شروع ہوتی ہے، اور یہ یقین جب اپنا راستہ طے کرتے ہوئے نقطۂ عروج پر آتا ہے تو یہاں سے تصدیق کی منزل شروع ہوتی ہے۔ یہی تصدیق جب اپنا راستہ طے کرتے ہوئے نقطۂ معراج پر آتا ہے تو یہاں سے ایمان کی منزل شروع ہوتی ہے۔ یہی ایمان جب 9 درجے پر آتا ہے تو ابو ذر جیسا صحابی نظر آتا ہے،
یہی ایمان جب 10 درجے پہ نظر آتا ہے تو سلمان جیسا صحابی نظر آتا ہے، اور یہی ایمان جب علی کی چوکھٹ پر آتا ہے تو کل ایمان نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، جس دور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو تبلیغ کرنی ہے، عورتوں کی بھی ان کو تبلیغ کرنی ہے، بچوں کی بھی ان کو صحیح راستے پہ لانا ہے، بزرگوں کو بھی، جوانوں کی بھی تبلیغ کرنی ہے۔ اب لہٰذا تبلیغ دین کرنا ہے، تلوار کے زور پہ نہیں کرنا ہے بلکہ کردار سے کرنا ہے۔ رسول اللہ نے کچھ کردار منتخب کیے جو لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے، نمونہ عمل بن جائے۔ لہذا رسول اللہ نے کچھ کردار منتخب کیے، کہا اگر جوانوں کی تبلیغ کرنی ہوگی تو اپنا کردار پیش کروں گا، بزرگوں کی تبلیغ کرنی ہوگی تو جناب ابو طالب کا کردار پیش کروں گا، عورتوں کی تبلیغ کرنی ہوگی تو فاطمہ اور خدیجہ کے کردار پیش کروں گا، اور اگر بچوں کی تبلیغ کرنی ہوگی تو ہم علی کا کردار پیش کر دیں گے۔ تو تبلیغ دین یہ بنا کہ تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ کردار سے تبلیغ دین کرنا ہے، اس لیے کہ تلوار کے زور پر تبلیغ نہیں کی جا سکتی۔ آپ اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے گرم نگاہوں سے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں، مگر آپ کی نگاہیں جیسے ہی پھرے گی بچہ پھر وہی شرارتی کرے گا۔ تو آپ اپنے زبردستی اپنے بچے کو تو روک نہیں سکتے، تو پورے دین اسلام کی تبلیغ تلوار کے زور پہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قانون تبلیغ یہ بنا کہ اگر نبوت کی تبلیغ کرنی ہوگی تو میں اپنا کردار پیش کر دوں گا، اور عزت نبوت کی تبلیغ کرنی ہوگی تو اپنے چچا ابو طالب کا کردار پیش کر دوں گا، اور شجاعت کی تبلیغ کرنی ہوگی تو علی کا کردار پیش کر دوں گا، اور عصمت و طہارت کی تبلیغ کرنی ہوگی تو ہم فاطمہ اور خدیجہ کا کردار پیش کر دوں گا۔ ایسا تبلیغ دین کے لیے یا ایسے کردار منتخب کیے گئے جو لوگوں کے سامنے آئیڈیل بن جائے، مگر ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا والوں نے ان شخصیت کی عزت نہ کی۔ سب سے زیادہ 2 کردار کو فراموش کیا گیا، ایک جناب خدیجہ کا، دوسرا جناب ابو طالب کا، جبکہ انہوں نے خون سے اسلام کو سینچا ہے۔ جناب ابو طالب نے سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا، جناب خدیجہ نے جو کچھ مال تھا، کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں تھا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب تھیں۔ آپ کے پاس 80,000 اونٹ تھے اور 400 ملازم تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ کا قافلہ نکلتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں پہنچتا تھا، آخری اونٹ یہاں مکہ سے نکلتا تھا۔ ایک مالدار شخصیت کے نام ہے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ پوری دولت اسلام پر نچھاور کر دیا، سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا جناب خدیجہ۔ عزیزان محترم، جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا جناب خدیجہ الکبریٰ کو، مگر عالم اسلام نے جناب خدیجہ کے ساتھ انصاف نہ کیا، بلکہ بہتان لگایا گیا، افسانہ گڑھا گیا کہ آپ کی عمر 40 برس تھی۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب آپ کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ سے، جب عقد ہوا تھا تو آپ کی عمر 40 برس تھی۔ دوسرا بہتان یہ لگایا گیا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھیں، دوسرا عقد ثانی رسول اللہ سے ہوا۔ تیسرا یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کے 4 بیٹیاں تھیں، یعنی 4، اسی 4 پہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ، جن کے لیے عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ کے ساتھ آپ کا عقد ہوا تو رسول اللہ کی عمر 25 برس تھی اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی 40 برس۔ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس لیے کہ طبقات میں ابن سعد جو بہت ہی
مشہور و معروف رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اسی سال رسول مقبول کی ولادت ہوئی، یعنی ایک عام الفیل کو رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ وہی آگے چل کے لکھتا ہے طبقات ابن سعد کہ رسول اللہ کے 3 سال پہلے جناب خدیجہ کی ولادت ہوئی، یعنی خویلد کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام خدیجہ تھا، یعنی رسول اللہ سے اور جناب خدیجہ سے 3 برس کا فرق تھا۔ جب آپ کا عقد ہوا ہے تو رسول اللہ کی عمر 25 برس تھی اور جناب خدیجہ کبریٰ کی 28 برس۔ یہ مستند روایت ہے۔ دوسرا جو افسانہ گڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ عزیزان محترم، آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بہت ہی قابل شخصیت تھی، عالم شخصیت تھی، جنہوں نے ان کا نکاح بھی پڑھایا۔ جناب خدیجہ کا نکاح ورقہ نے اور ادھر جناب ابو طالب نے پڑھایا۔ تو ورقہ نے سارے عرب والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جب سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی اور خاندان کی فضیلت کے بعد پھر جناب خدیجہ کی فضیلت بیان کی۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے خدیجہ کو کیسا پایا؟ تو سب نے کہا حسن تو ہم سوائے خیر کے جناب خدیجہ کے کچھ نہیں جانتے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کیا ایسی خاتون بغیر شادی شدہ رہ جائے، کیا آپ لوگ کو گوارا ہے؟ سب نے کہا نہیں، ان کی شادی ہونی چاہیے تھی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ورقہ تم کیسی بات کر رہے ہو، وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے اور تم ان کی شادی کی بات کر رہے ہو۔ کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ کی اس کے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک افسانہ گڑھا گیا ہے آپ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے ان دو شخصیتوں کو گھٹایا اس لیے گیا کہ جناب ابو طالب علی کے باپ تھے اور جناب خدیجہ کبریٰ فاطمہ کی ماں تھی، لہذا ان کی عظمت کو گھٹایا گیا۔ بغض علی ہے، بغض فاطمہ ہے، لہذا خدیجہ کو ادھر سے لوگ ڈاؤن کر رہے تھے، ادھر سے جناب ابو طالب۔ اور تیسری جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ 3 بیٹیاں لے کے آئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ میں کہوں گا رسول اللہ معاذ اللہ، یہ تو بڑی بے انصافی والی بات ہے کہ رسول اللہ ایک بیٹی کو اتنا چاہیں کہ مباہلے میں جناب فاطمہ زہرا، چادر تطیر میں جناب فاطمہ زہرا، نواسوں کو کندھوں پہ لے کر کھلا رہے ہیں وہ بھی فاطمہ کی بیٹوں کو۔ جہاں ایک بیٹی تھی وہاں 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، تو ان کے بیٹوں کو کیوں نہیں پیار کیا اور ان کے بچوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ ان کو چادر تطیر میں جگہ کیوں نہیں دی؟ ان کو مباہلے میں کیوں نہیں لے گئے؟ عزیزان محترم، اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ ان کی اور کوئی بہن ہوتی تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناانصافی کرتے، ایک بیٹی کو اتنی عظمت دیتے اور 3 بیٹیوں کو اتنا گھٹا دیتے۔ یہ بھی ایک افسانہ گڑھا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ جناب خدیجہ کی بہن تھی حالہ، جن کی شادی ابو ہند تمیمی سے پہلے ہوئی تھی، جس سے 3 اولادیں ہوئی، جن کا نام ہے زینب، رقیہ، کلثوم۔ یہ 3 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ اور کلثوم۔
کچھ دن کے بعد حالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی ابو ہند تمیمی کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کفالت میں جناب خدیجہ کے آ گئے، چونکہ جناب خدیجہ مالدار تھیں، ان کی وہ بہن تھیں، تو ان کا فریضہ بھی تھا، انہوں نے ان کو اپنے کفالت میں لے لیا۔ جناب حالہ اور یہ تینوں بچے جناب خدیجہ کے کفالت میں آ گئے، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد جناب حالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ تینوں بچیاں چونکہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی کفالت میں تھیں تو ان کے ساتھ تینوں بچیاں آ گئیں۔ یہ تینوں بچیاں جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہاں رہنے لگیں۔ جب رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عقد ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تین بچیوں کو جو ہم کفالت کر رہے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ وہ کائنات کا رحمت للعالمین جو یتیموں کی پرورش کر رہا تھا، تو کیا خدیجہ کے بھانجوں کی بھتیجوں کی کیا وہ کفالت نہ کرتا؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک لے آؤ۔ اسی میں سے ایک کا عقد ابو العاص سے ہوا، ایک کا عتبہ سے ہوا، ایک کا عتیبہ سے ہوا، اور اسی میں ایک جناب کلثوم جن کا نام ہے، بعد میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ تیسرے کے ساتھ عقد کیا گیا تھا، مولا کائنات یعنی کلثوم ابن علی کی بیٹی کی عقد انہوں نے تیسرے سے کیا تھا، وہ کلثوم نہیں تھی بلکہ یہ کلثوم تھی۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ الکبریٰ سے صرف 3 اولادیں ہوئی۔ ایک کا نام ہے ابو القاسم، قاسم، جس سے کنیت رسول اللہ کو ملی ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے طیب و طاہر، جسے کہا جاتا ہے عبداللہ نام تھا، طیب و طاہر کہا جاتا ہے، مگر طیب و طاہر بھی بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، جناب قاسم کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اور تیسری سب سے چھوٹی بیٹی تھی جن کا نام ہے فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، جن سے پورے کائنات، آج جو بھی کائنات میں نسل باقی ہے وہ فاطمہ زہرا کی۔ ہاں ایک اولاد اور ہوئی تھی جناب ابراہیم، ماریہ قبطیہ سے ہوئی، چونکہ ماریہ قبطیہ آپ کی کنیز تھی لہذا آپ کا بیٹوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا، جناب ابراہیم کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو کل 4 اولادیں ہوئیں، ایک ماریہ قبطیہ سے ہوئی جناب ابراہیم، ایک قاسم ہوئے، ایک عبداللہ جسے طیب و طاہر کہا جاتا ہے، ایک جناب فاطمہ زہرا۔ مگر چونکہ پروردگار عالم نے 2 اولاد پہلے لے لیے، اسی لیے لوگ آپ کو تانا دے رہے تھے، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر کا سورہ پورا نازل کیا، اور جناب فاطمہ زہرا بعد میں پیدا ہوئی۔ اور آج کائنات کہ جتنے بھی سادات ہیں جو فخر کرتے ہیں وہ اس بات کا فخر کرتے ہیں کہ ہم رسول کے نسل سے ہیں۔ تو رسول کی نسل کہاں سے چلی؟ جناب فاطمہ زہرا سے۔ اگر رسول اللہ کے اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ان سے بھی تو نسل چلنی چاہیے تھی، ان سے بھی تو اولادیں ہونی چاہیے تھیں، ہے تو کہاں ہے؟ صرف فاطمہ زہرا سے کیوں لوگ فخر کرتے ہیں؟ اور بھی بیٹیوں کو لاؤ، ان سے بھی نسل کو چلنا چاہیے تھا۔ چونکہ یہ سب ایک افسانہ گڑھا گیا ہے صرف عظمت جناب خدیجہ الکبریٰ کو، عظمت کو گھٹانے کے لیے، کہ دنیا ان کی عظمت کو کمتر کرنا چاہ رہی تھی۔ پروردگار عالم نے کہا جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جس کے لیے قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ وجد نے کہا عائلن اغنا، اے میرے حبیب آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی جناب خدیجہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم دیا ہے خدیجہ نے، پروردگار عالم نے کہا ہم نے دیا ہے، یعنی خدیجہ کے عمل کو پروردگار عالم اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔
عزیزان محترم، چونکہ زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، کیونکہ ہر سال یہ مجلس ہوتی رہی ہے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مقدس ہستیوں کے طفیل میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سب سے ہم کو نجات عطا فرما، آمین و ثم آمین۔ عزیزان محترم، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات جب تک رہے، جناب خدیجہ کے ساتھ رہے، 25 برس تک آپ نے کوئی عقد نہ کیا۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ شیب ابی طالب میں 3 برس تک پتھر باندھ کے آپ کے ساتھ رہے، 3 برس کے بعد جب آپ شیب ابی طالب سے نکلی ہیں تو 2 غم رسول اللہ کو ایک ساتھ ملا۔ پہلا غم جناب ابو طالب چچا کا، 25 رجب کو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دوسرا غم جناب خدیجہ الکبریٰ کا 10 رمضان 10 رمضان کو جناب خدیجہ جس نے دین پر سب کچھ نچھاور کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ 2 بیویوں میں فرق کیا ہے، میں یہ کہوں گا اور بیویوں میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ اور بیویاں اسلام کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ اسلام کو پال رہی تھی۔ یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ اپنی دولت سے اسلام کو پال رہی تھی، تو فرق ہوا نا۔ ایک ہے اسلام کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہیں، ایک وہ ہے جو اسلام کو اپنے دولت میں پال رہی ہے۔ جو کچھ تھا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ جناب ابو طالب کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا، اور جناب خدیجہ کے پاس تھا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہی قربانی۔ اور عزیزان محترم، جب ان 2 شخصیت کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گیا، تو رسول مقبول بڑا غم زدہ ہوئے۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی پورے سال کو غم اندو قرار دیا کہ پورا سال غمگین رہیے، پورے سال آپ غمگین رہے۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ الکبریٰ اس زمانے میں، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو لے جاتے تھے اور لے جا کر انہیں قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے پرآشوب زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے وہ بزنس کر کے دکھایا، وہ تجارت کیا کہ جو کچھ دولت باپ ماں سے ملی تھی اسے اور زیادہ بڑھایا۔ جہاں عورت ہونا ایک معاذ اللہ گالی سمجھا جاتا تھا، ایسے پرآشوب زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ نے دولت کس طرح کمائی جاتی ہے، تجارت کس طرح کیا جاتا ہے، ایک سلیقہ بتایا، اور ہر آدمی خواہش مند ہوتا تھا کہ آپ سے آپ کا عقد کر دیا جائے۔ بس عزیزان محترم، وہ سال پورا سال ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ خون تھا جو اہل بیت کے گھرانے میں آیا۔ یہاں ہر ایک بچہ ابو طالب ہے، ہر ایک بچی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے، ہر کے اندر وہ قربانی ہے، ہر کے اندر وہ ایثار ہے، سب کے اندر وہی ایثار ہے، وہی قربانی ہے۔ عزیزان محترم، عورتوں کے اندر کہا جاتا ہے دل کمزور ہوتے ہیں، اگر کوئی آفت آ جاتی ہے تو فوراً ہی آگ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، 4 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی موقع ہم پر پڑ جائیں تو ہم بدحواس ہو جاتے ہیں، عقل زائل ہو جاتے ہیں۔ اور 4 موقع وہ ہیں کہ اگر آندھی آ رہی ہو، آندھی میں کوئی پھنس جائے، گرد غبار آنکھ میں بھر جاتے ہیں، آدمی کا عقل کام نہیں کرتا، آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی بات نہیں کر رہا۔ اور دوسرا موقع وہ ہوتا ہے اگر زلزلہ آ رہا ہو، زلزلہ آ رہا ہو ایسے عالم میں، کسی بھی ڈاکٹر کسی حکیم سے جا کے آپ کہیے بھائی یہ بتاؤ مجھے بخار ہے، کون سی دوا کھا لیں، کہے گا ابھی عقل کام کر نہیں رہی ہے، ابھی بھاگو بھی زلزلہ آ رہا ہے۔
یعنی جب زلزلہ آتا ہے تو ایسے موقع سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. اور تیسرا موقع وہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے. اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو آدمی بدحواس ہو جاتا ہے, عقل کام نہیں کرتی. کوئی بڑا انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, اسے جا کے پوچھیے بھیا مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, تو کہا کہ بھائی ابھی ہمارا ہوش حواس باقی نہیں ہے, ابھی دیکھ رہے ہو گھر میں آگ لگی, ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا. اور چوتھا موقع وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی جوان کا لاشا گھر میں آ جائے, تو کسی جوان کا لاشا گھر میں آ جائے تو آدمی عقل زائل ہو جاتی ہے. بہنیں رو رہی ہیں, ماں الگ پریشان ہے, بے ہوش ہو جا رہی ہے, باپ کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. لوگ ڈھارس بھی دے رہے ہیں, لوگ سمجھا بھی رہے ہیں, مگر باپ ہے کہ آنسو نہیں رک رہا ہے, ماں ہے کہ آنسو بہائے جا رہی ہے, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, سب پریشان ہیں. ایک جوان کا لاشا اگر گھر میں آ جاتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. سلام ہو اس بیوی پر جس نے روز عاشورہ چاروں وقت اس پر نازل ہو گیا. صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک جناب زینب نے بھیا کو ایک لاشیں لاتے ہوئے دیکھا. کبھی اصحاب کا لاشا آیا, کبھی عزہ کا لاشا آیا, کبھی اقربا کا لاشا آیا, کبھی جوال بھائی کا لاشا آیا, کبھی جوال بیٹے کا لاشا آیا, کبھی بچوں کا لاشا آیا. ایک بچوں کو ایک لاشا جناب زینب دیکھ رہی ہے. یہاں تک کہ وہ بھی وقت آتا ہے, عصر کا ہنگام ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام کے گردن پر چھری چلتی ہے, سیاہ آندھی آتی ہے, عرض کربلا کو زلزلہ آتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے, میرا موجہ ذبح ہو رہا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ حسین کی نمک جان باقی تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, اے زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ, خیمے میں واپس چلی جاؤ, ابھی تمہارا بھیا زندہ ہے. روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ تو اپنے محل کی طرف اشارہ کیا اور دوسری مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس. زینب خیمے سے نکل آئی. اجرکم اللہ خیر الجزا. یہ 3 مواقع ہو گئے. صبح سے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکی, عرض کربلا کو زلزلہ بھی آ رہا ہے, سیاہ آندھیاں بھی چل رہی ہے. ابھی شام غریبہ آ گئی کہ خیام میں آگ لگ گئی. ایسا مطلب ادھر خیام میں آگ لگ گئی. ایسے موقع پر کسی کی عقل سے بات کرتا ہے, مگر یہ بیویاں ہیں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہیں, اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہیں. ایک مرتبہ چوتھے امام کے خیمے میں آتی ہے اور چوتھے امام کا شانہ ہلا کے کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد غص سے چوکو, دیکھو کیا قیامت آ گئی. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے, کہا سارے خیمے جل چکے ہیں, بس یہی خیمہ باقی ہے. اب یہ بتاؤ ہم بیویاں اس خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے. ایک مرتبہ سید سجاد نے قرآن کی تلاوت کی. میں کہوں گا اے زینب آپ نے مسئلہ کیوں پوچھا, کہا یہی تو بتلانا تھا. ایسے برا شوق زمانے میں بھی ہم مسئلہ پوچھ کے بتا رہے ہیں. اگر امام موجود ہو تو مسئلہ ان سے پوچھ لینا. سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر نکلیے. ساری بیویاں اپنے چہروں بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے خیمے سے برآمد ہوتی ہے. مگر حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہے اور خیمے سے واپس آتی ہے. میں قریب پہنچا اور پہنچ کے کہتا ہوں اے بیوی کیا کوئی قیمتی شے چھوٹ گئی ہے جو بار بار آپ خیمے میں جا رہی ہے. وہ بیوی کچھ نہ بولی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا, اپنے پیٹھ پر سید سجاد کو سنبھالے ہوئے
لا کر چلتی ہوئی ریگزار زمین پر لٹا دیتی ہے. اب وہی سید سجاد ہے. دعا کرتے ہیں اللہم تقبل هذه القربان. اے پروردگار عالم ہمارے باپ کی قربانی کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے اعمال کو شرف قبول فرما لے. پروردگار عالم جو مومنی مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار عالم جو بے روزگار ان کو روزی لگا دے. پروردگار عالم جن کی رزق کم ہے ان کی رزق میں اضافہ فرما دے. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کا ذوق ہو ان کے ناصر و مددگار وہ ہمارا شمار کر. پروردگار عالم جو وبا و بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سب سے اپنے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کا ذوق وآخر دعوانا الحمدللہ.